ہی نہیں کوئی اور طریقہ عبادت کا جو نماز کا آلٹرنیٹ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتی ہیں. ان میں ایک طریقہ مسلمانوں کا ہے اذان کا, ایک طریقہ ہندوؤں کا ہے, وہ مختلف طریقے ہیں, سکھوں کے مختلف ہیں, عیسائیوں کے مختلف ہیں. اگر کچھ لوگوں کو بٹھایا جائے جو بالکل نیوٹرل ہو کے فیصلہ کریں, کہ بالکل نیوٹرل ہو کے بتاؤ کہ کون سا طریقہ ایسا ہے جس کو فطرت اپیل کرتی ہے اور وہ کہتی ہے گاڈ گفٹڈ ہو سکتا ہے, یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم اگر انسان تعصب سے پاک ہو کر بات کرے گا تو کہے گا صرف اذان ایک ایسا طریقہ ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. ایسی چاشنی ہے اس میں. میں برما میں تھا, ہم نے وہاں بدھسٹ کی بھی اذانیں سنی ہیں, نہیں سنی جاتی, کوئی اس میں لذت نہیں ہے, کوئی نور نہیں ہے. اور جب صبح کے وقت اللہ کا نام فضاؤں میں گونجتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیسا مزہ آتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں مؤذنین بیچارے بعض اتنے ٹیڑھی میڑھی اذانیں دیتے ہیں کہ وہ اذان کا سارا نور خراب کر دیتے ہیں. ورنہ اذان اگر تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے دی جائے تو اذان سے زیادہ مٹھاس اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ظہر کی اذان دے رہا تھا مدرسے میں. اس وقت ہمارا قیلولے کا ٹائم ہوتا ہے, سب سو رہے ہوتے ہیں, تو میری ذمہ داری تھی میں اٹھتا تھا, پہلے اذان دیتا تھا. تو حضرت نے ہمیں اذان سکھائی تھی بالکل نپی تلی تجوید کے ساتھ, تمیز سے, تمیز سے اذان جسے کہتے ہیں نا, پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے ہمارے حضرت دروازہ کھول کے نیچے آ جاتے تھے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نیچے آ کے پوری اذان سنتے, ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی. ایک انگریز کو میں نے دیکھا, مسلمان ہوا, ہمارے مدرسے میں آیا, تو جیسے ہی اذان ہوتی تھی نا اس کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو جاتا تھا, ایک دم چپ خاموش. سب سے کہتا تھا اس کو غور سے سنو. میں نے کہا دیکھو اس پہ کتنا اثر ہو رہا ہے اللہ کے نام کا. یہ اگر کسی پہ نہیں ہو رہا نا تو یہ اس کی علامت ہے اس کا دل خراب ہو چکا ہے. کتنا مزہ آتا ہے جب میں فجر میں جو اذان ہے نا اس کا تو الگ ہی نور ہے. یعنی یہ جو خاموشی ہے نا صبح کی, یہ اللہ کا نام اس خاموشی کو توڑتا ہے, اللہ کا نام توڑتا ہے اس خاموشی کو.